شمع تیری طرف لو لگے رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ویلکم۔ پروگرام یاد خدا و مصطفیٰ شروع ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام سے آغاز کریں گے۔ اچھی اچھی نیتیں فرما لیں۔ حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ آئیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے کلام، بڑا ہی پیارا کلام ہے اور اس کی فرمائشیں بھی کافی دنوں سے آ رہی ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ بڑا ہی پیارا کلام ہے۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں کسی کی ٹھوکریں کھائیں، گلی گلی تباہ کیوں پھریں، تباہ حال یعنی برباد حال کیوں پھریں، آقا کے در پہ نہ پڑے رہیں۔ پھر کے گلی گلی تباہ، تباہ کا مطلب سب سمجھتے ہیں، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں جائیں آقا آپ کی گلی سے، آپ پر ہم بوجھ تھوڑی ہیں، آپ ہمیں پال ہی رہے ہیں اور آپ کے در پہ جو پڑا ہے وہ پلتا رہے گا، کیونکہ جس کے در پہ وہ پڑا ہے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں کہ اسے فکر ہو کہ کہاں سے کھلاؤں گا کہاں سے پلاؤں گا۔ تو جو آقا کا در چھوڑ دینا، تو آقا کا در چھوڑنے والا بے وقوف ہے۔ وجود اور جسم سے چھوڑنا اور ہے، لیکن دل وہیں پڑا رہے اور زندگی بھر پڑا رہے تو پھر وہ چھوڑنا نہیں کہلاتا نا۔ عاشق کا وجود اور جسم اگرچہ آ بھی جاتا ہے لیکن اس کا دل وہیں پڑا رہتا ہے۔ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ تو حقیقی جو وجود ہے نا، جو دل ہے، دل کی دنیا ہے، وہ مدینے میں ہی ہوتی ہے۔ چھوڑ آیا ہوں دل و جان اعظم یہ کہہ کر اعظم آ رہا ہوں، میرا سامان مدینے میں رہے۔ مولانا حسن رضا نے لکھا کہ حرم ہے اسے ساحت ہر دو عالم، جو دل ہو چکا ہے شکار مدینہ، جو مدینے پر وار چکا ہے اپنا دل، جو قربان ہو چکا ہے جو دل، تو پھر وہ جہاں بھی رہے مدینے میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد وسلم۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں، تیری گلی سے جائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، اور بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو،
اب نصیب کو روئے، جو اب نصیب کو چین کہو گواہ کیوں روئے، جو اب نصیب کو چین کہو گواہ کیوں۔ یاد حضور کی قسم، غفلت عیش ہے ستم، یاد حضور کی قسم، غفلت عیش ہے ستم، خوب ہے قید غم میں ہم، خوب ہے قید غم میں ہم، خوب ہے قید غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، خوب ہے قید غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں۔ یاد حضور کی قسم، حضور کو یاد کرتے ہوئے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اگر حضور کے ذکر سے، آقا کے ذکر سے امتی غافل ہو، یہ تو ظلم ہے، غفلت عیش ہے ستم، یہ تو ستم ہے، یہ ظلم ہے کہ بندہ آقا کا ذکر چھوڑ دے اور عیش میں اور غفلت میں پڑ جائے۔ یاد رہے کہ جو لمحہ آقا کی یاد میں گزرا وہ یقیناً اس کے رب عز و جل کے ذکر میں ہی گزرا۔ رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ اس کے حبیب کو پسند ہے، اور اس کے حبیب کا ذکر وہ رب کو پسند ہے، اور اس کے حبیب علیہ السلام کا ذکر رب ہی کا ذکر ہے۔ جو لمحہ اللہ رسول کے ذکر سے غافل ہو کے گزارا، اس آقا، اس محبوب کے غم کے بغیر گزارا، وہ لمحہ جو ہے نا وہ تو ظلم ہے، وہ بیکار گزرا۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں جو غم مصطفیٰ ہمیں ملا ہوا ہے نا، الحمدللہ، یہ غم جو ہے یہ بڑا خوب ہے، یہ بڑا اچھا ہے، بڑا پر لطف ہے، خوب ہیں قید غم میں ہم۔ کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، اس قید سے ہمیں کیوں کوئی چھڑائے، کیونکہ یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا۔ یہ وہ قید ہے کہ اس قید میں بندھنے کے لیے بڑے بڑے آزاد تمنائیں کرتے ہیں کہ آقا کے عشق کی اور غم مصطفیٰ کی قید مل جائے، دنیا کے سارے غم چھوٹ جائیں۔ اعلیٰ حضرت یہی بات لگتا ہے کہہ رہے ہیں، یاد حضور کی قسم، غفلت عیش ہے ستم، یاد حضور کی قسم، غفلت عیش ہے ستم، خوب ہے قید غم میں ہم، خوب ہے قید غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، خوب ہے قید غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جا، ہم تو آپ دل فگار، غم حسین ہے ناگوار، ہم تو آپ دل فگار، غم حسین ہے ناگوار، چھیڑ کے گل کو نو بہار، چھیڑ کے گل کو نو بہار، چھیڑ کے گل
تڑپ کے جائیں یا وہی دام سے چھڑائیں یا تو یوں ہی تڑپ کے جائیں یا وہی دام سے چھڑائیں منت غیر کیوں اٹھائیں منت غیر کیوں اٹھائیں کوئی ترس جتائے کیوں منت غیر کیوں اٹھائے کوئی ترس جتائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جدائی مدینے سے جدا ہوتے ہوئے یا مدینے سے جدا ہوتے وقت یا مدینے سے جدا ہونے کے بعد کئی اشعار اس میں جو ہے نا ہجر مدینہ فراق مدینہ سے ملتے جلتے لگتے ہیں. کیفیات اللہ ہی جانے کہ اعلیٰ حضرت کی کیا ہوں گی، لیکن بعض شاعر کی شاعری سے اس کا معنویت جو ہے نا وہ جھلک رہی ہوتی ہے کہ کس سرکمسٹانسز میں وہ لکھا ہوگا اس نے. کیوں لگتا ہے ابھی جو شعر آپ نے پڑھا گویا اعلیٰ حضرت نے پھول دیکھا ہوگا، تو پھول جو ہے نا وہ بہار میں کھلتا ہے، جب بہار اسے چھیڑتی ہے، بہار کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کلی کو چھیڑتی ہیں تو پھول بن جاتا ہے، اور جب پھول کو نچوڑیں تو اس میں سے خون بھی نکلتا ہے، یعنی خون کیا مراد لال پانی جیسے نکلتا ہے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہیں آپ دل فگار، ہم تو ویسے زخمی دل لیے ہوئے ہیں، فگار کہتے ہیں زخمی کو، ہم تو خود زخمی دل لیے ہوئے ہیں اور غم میں ہنسی ہے ناگوار. ایسی کیفیت میں بہار، ٹھنڈی ہوا، نسیم اور یہ اچھی اچھی باتیں مزہ نہیں آ رہی، مدینہ چھوٹ گیا، اب اور کون سی اچھی بات آپ ہمیں بتا رہے ہیں، خوشی کی بات بتا رہے ہیں. بہار کیوں تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلا رہی ہے، نہ چلا ہوا، یہ پھول کھلے گا بھی تو خون ہی نکلے گا. غم میں ہنسی ہے ناگوار، چھیڑ کے گل کو نو بہار. نو بہار کہتے ہیں نئی نئی بہار جو تازہ تازہ ہوائیں چلاتی ہیں، جب بہار آتی ہے تو پھول کھلتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہہ رہے اس پھول کو اے بہار تو نہیں کھلا سکے گی، یہ تو خون رو پڑے گا، اس سے آنسو نہیں، پانی نہیں نکلے گا، خون نکلے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ مدینہ چھوڑ کے آ گیا. ہم تو ہیں آپ دل فگار، غم میں ہنسی ہے ناگوار، برداشت نہیں ہوتی اب ہنسی، مدینہ چھوٹ گیا. چھیڑ کے گل کو نو بہار، خون ہمیں رلائے کیوں. پھر جو دوسرا شعر پڑھا اس کے بعد ابھی، یا تو یوں ہی تڑپ یا تو یوں ہی تڑپ کے جائیں یا آپ دام سے چھڑائیں. یہ بہار آ کر کچھ خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یا کوئی اور آ کر ہمیں تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے، یا کوئی اور ہم پر احسان کرتا ہے. نہیں، ہم تو آقا کے منگتے ہیں، یا تو تڑپ کے چلے جائیں گے یا آپ ہی ہمیں اس قید سے آزاد کر دیں کہ ہجر مدینہ نہیں ہے رضا، اب بس مدینہ ہی تیرا گھر ہے، ایسا کر دیجئے. یا تو ہم تڑپ کے جائیں، گھر جائیں، یا آپ ہی اس قید سے چھڑائیں. دام کہتے ہیں قید کو، یا آپ دام سے چھڑائیں، یعنی اب مدینہ ہی ہمیں عطا کر دیں. لیکن کچھ بھی ہو آقا، عطا آپ ہی کی چاہیے، منت غیر کیوں اٹھائیں. منت کہتے ہیں احسان کو، منت وہ نہیں ہے، منت سماجت ہوتی ہے. ویسے وہاں بھی مطلب یہی ہے، جب کسی کی منت کرتے تو احسان مانگ رہے ہوتے ہیں. تو کہہ رہے آقا منت غیر نہیں لینی، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. منت غیر کیوں اٹھائیں، کوئی ترس جتائے کیوں، کوئی ہم پہ ترس کیوں کھائے، ہم آپ کے منگتے ہیں، ہم آپ ہی کے سہارے چلیں گے. آپ چاہیں تو مدینے میں رکھ لیجئے، آپ چاہیں تو واپس بھیج دیجئے. کیسی کیسی پیاری پیاری تمنائیں ہیں، عطائیں ہیں، عاشق کی باتیں ہیں. یہ وہی عاشق ہے جس نے 30 جلدوں پر مشتمل علم دین کا 21,000 صفحات پر مشتمل 6,000 سے زائد سوالات کے جوابات پر یہ فتاوی رضویہ آج ہمارے سامنے ہے. یہ ہے وہ عاشق، یہ وہ عاشق ہے جس نے پورے قرآن کا ترجمہ کنز الایمان کے نام پر کیا اور کمال کا ترجمہ کر دیا. سبحان اللہ. یہ وہ عاشق ہے کہ جس کے سامنے جیسا سوال کیا جاتا وہ اس کا جواب دے دیتا. یہ وہ عاشق ہے کہ جس زبان میں سوال ہوتا اس زبان میں جواب دے دیتا. یہ وہ عاشق ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پر جب کبھی کوئی دشمن حملہ کرتا تو ایسے زبردست دلائل سے جواب دیتا
کہ دشمن مصطفیٰ جو ہے نا وہ دیکھتا رہ جاتا، اسے کھڑے رہنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ ایسی علمیت، اتنی معلومات، قرآن پر ایسی نظر، حدیث پر ایسی نظر۔ لیکن جب یہ عاشق در مصطفیٰ کی محبت میں عشق کہتا ہے تو دیوانہ لگتا ہے، مستانہ لگتا ہے، آقا کی ایک محبت کی ایسی یاد بن جاتا ہے کہ ایسا کوئی دیوانہ بھی نظر نہیں آئے۔ میرا آقا اعلیٰ حضرت ایسے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ مزید اچھا، یا تو یوں ہی تڑپ کر جائے، یا وہی دام سے چھڑائے، منت غیر کیوں اٹھائے، منت غیر کیوں اٹھائے، کوئی ترس جتائے کیوں، اور خوش رہے گل پہ اندلی، خار حرم مجھے نصیب، خوش رہے گل پہ اندلی، خار حرم مجھے نصیب، میری بلا کی ذکر پر پھول کے خار کھائے کیوں، میری بلا بھی ذکر پر پھول کے خار کھائے کیوں۔ خار کھانا جو ہے نا یہ محاورہ ہے، خار کھانا، خار میں آگے وہ اس کو دیکھ کے تو مجھے بڑی خار چڑھتی ہے۔ کیوں آیا یہ؟ کسی چیز کو دیکھ کے خار چڑھنا، غصہ آنا۔ یہاں پر اس محاورے کا استعمال کیا ہے کہ میری بلا بھی اس سے خار کھائے۔ کیوں خار کھائے؟ میں حرم کے کانٹوں پہ خوش ہوں تو مجھے پھولوں سے کیا لینا دینا؟ خوش رہے گل پہ اندلیب، اندلیب مانی بلبل۔ اعلیٰ حضرت کا عشق بھی کمال ہے، کہتے ہیں بلبل پھول سے خوش رہے، مجھے پھول سے کیا، میں تو مدینے کے کانٹے سے خوش ہوں۔ اور پھول کا ذکر بھی آئے تو اس پہ میری بلا خار کھائے۔ میں کیوں خار کھاؤں؟ پھول کیا ایسا کیا بیچتا ہے مدینے کے خار کے آگے؟ خوش رہے گل پہ اندلیب، خار حرم ہمیں نصیب، میری بلا بھی ذکر پر پھول کے خار کھائے کیوں۔ یہ خار کھانا جو دوسری بار ہے نا، یہ کانٹے کے معنی میں نہیں ہے، یہ محاورہ ہے۔ خار کھانا یعنی غصہ کرنا۔ پھول کا ذکر کوئی کرتا ہو تو کرے، مجھے کیا، میں مدینے کے کانٹوں پہ خوش ہوں، الحمدللہ۔ خوش رہے گل پہ اندلیب، خار حرم مجھے نصیب، خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جاں میرے دل میں ہے رستہ تیرا، خوش رہے گل پہ اندلیب، خار حرم مجھے نصیب، میری بلا بھی ذکر پر پھول کے خار کھائے کیوں، میرے بلا بھی ذکر پر پھول کے خار کھائے کیوں، خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا، خوش رہے گل پہ اندلیب، خار حرم مجھے نصیب، میری بلا بھی ذکر پر پھول کے خار کھائے کیوں، اب تو نہ رو اے غنی، عادت سخت بگڑ گئی، اب تو نہ رو اے
غنی عادت سگ بگڑ گئی میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار اور ہے تو سنگ در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے. ایک چیز کے لیے بندہ تڑپ رہا ہوتا ہے، بڑی کوششوں کے بعد وہ مل جاتی ہے، آہستہ آہستہ پھر وہ جو تڑپ ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ آقا کے در کے لیے جو بے قراری ہے نا، یہ کبھی ختم نہ ہو، صبر نہ مل جائے. وہ کسی نے بڑی پیاری تمنا کی ہے نا کہ سیراب ہو نہ جاؤں میں جلووں سے آپ کے، جب تک میری حیات رہے تشنگی رہے. کوئی جو ہے اس پیاس کا بجھنا مانگتا ہے کہ میں جلوے دیکھ کے سیراب ہو جاؤں، اور کسی کے عشق کا انداز یہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں جلوے تو دیکھوں لیکن آقا سیراب نہ ہو جاؤں کہ پھر جلوے دیکھنے کی تمنا نہ رہے. اپنا اپنا عشق کا انداز ہے. سنگ در حضور، سنگ پتھر کو بھی کہتے ہیں اور ساتھ رہنے کو بھی کہتے ہیں، کسی کا سنگ ملنا. تو عرض کرتے ہیں کہ سنگ در حضور سے ہم کو خدا صبر نہ دے دے کہ اب بس بہت مدینے میں رہ لیا، مدینے میں حاضری بہت ہو گئی، اب گھر چلو. ہماری کیفیات یہ ہوتی ہیں، غور کر لیں. ہم عام لوگ ہیں نا. اعلیٰ حضرت کیسی پیاری دعا کر رہے ہیں کہ سنگ در حضور سے ہم کو صبر نہ مل جائے. در مصطفیٰ کی بے قراری چاہے وطن میں ہو چاہے وہاں پر ہو باقی ہی رہے. سر کو جانا تھا نا، یہ سر، یہ وجود، یہ ہاتھ پیر، یہ تو چلے گئے، یہ تو چلے ہی جاتے ہیں. ہمیشہ رہنا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا اس در پہ بقی کے ساتھ، لیکن سر تو چلا گیا. دل کو قرار نہیں آنا چاہیے، دل وہاں پڑا رہے اور دل تڑپتا رہے، آقا کے در پہ مچلتا رہے. اور لگتا ہے اعلیٰ حضرت کی واقعی یہ تمنا پوری بھی کیسے ہوئی کہ جو اپنی ہی شاعری میں خود ہی جیسے کہ تحدیث نعمت کے لیے کہا ہو کہ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا. وہ دل گویا رضا کا وہیں پڑا رہتا تھا، مصطفیٰ کے حضور کھڑا رہتا تھا. تو سر کو جانا تھا، اس سر کو، ہیڈ کو، اس وجود کو جانا تھا، وہ جا چکے، مدینہ چھوٹ گیا. لیکن دل جو ہے نا، اس کو قرار نہیں آنا چاہیے. دل کی بے قراری بڑھتی چلی جانی چاہیے، اور یہ بے قراری جو ہے یہ رہے گی تو انشاءاللہ کام بنے گا. مدینے سے عاشقوں کو صبر آتا بھی نہیں. آپ دیکھیں ماشاءاللہ مدینے جانے والوں کی کیفیتیں. مدینے آپ کسی کو 1,00,000 بار لے جائیں وہ پھر اگلی بار جانے کی تمنا کریں. الحمدللہ مدینے میں ہے ہی ایسا مزہ ہے، ایسا لطف ہے. مدینے میں ہمارے آقا ہیں، مدینے میں وہ سکون ہے، مدینے میں وہ راحت ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہے. کیونکہ مدینے میں ہمارے آقا، ہمارے والی ہیں، ہمارے حامی ہیں، ہمارے مولا ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سنگ در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر. سنگ در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے. سنگ در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے. جانا ہے سر کو جا
چکے جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں جانا ہے سر چکے دل کو قرار آئے کیوں دل کو قرار آئے کیوں ہے تو رضا میرا ستم جرم پہ گر لجائے ہم بغداد شریف میں تھے، مجھے قبلہ مفتی خلیل خان برکاتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے مجھے سعادت ملی ان سے ملاقات کی. مجھے انہوں نے فرمایا کہ ہے تو رضا نرا ستم کے بعد جو آپ پڑھتے نا جرم پہ گر لجائیں ہم، آپ نے فرمایا کہ یہ یوں نہیں ہے، یہ ہے جرم پہ گر لجائیں ہم. لجانے کا مطلب ہے آصف بھائی شرمانا ہے نا، جرم پہ شرمانا چاہیے. جرم پہ شرمائے گا تو کام بنے گا نا. یہاں پر اعلیٰ حضرت نے جو مراد لیا ہے شرمانا نہیں لیا. آپ کہہ رہے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ لجانا جو ہے نا یہ فارسی کا لفظ ہے جو نکلا ہے عربی سے فارسی میں آیا ہے اور یہ بنا ہے لجن سے، اور لجن کا معنی ہے کسی چیز پہ اکڑنا. تو جرم پہ بندہ اکڑتا نہیں ہے. اچھا جرم کون سا ہوا؟ جرم کیا ہوا ہے؟ کس جرم کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ مدینہ شریف مدینے سے جدائی عاشق کے لیے جرم ہے. اللہ جیس گویا کہ جرم ہے کہ آقا کا در چھوڑ دیا. ارے اپنے دل کا ٹکڑا مدینے کے کتوں کو کھلا دیا ہوتا اور آقا کے در پہ کچھ مکان بن گیا ہوتا، وہاں پہ کوئی ٹکڑا مل گیا ہوتا، آقا کے گنبد کو دیکھ کے جان کیوں نہیں قربان کرتی جو عاشقوں کی ادائیں ہوتی ہیں. تو گویا عاشق مدینہ چھوڑ دے یہ تو اس نے جرم کیا. یہ عاشقوں کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں، ویسے کوئی گناہ ثواب کی بات نہیں کر رہا. ایک عشق کی بات ہے کہ ہے تو رضا نرا ستم، نرا مانے صاف ظلم ہے یہ کہ جرم پہ ہم لجائیں. یعنی ایک تو جرم کرے اس پہ اکڑے. جی میں مدینے سے آ گیا، الحمدللہ مدینے گیا تھا، ہار بھی پہن رہے ہیں، اب اس میں حرج بھی نہیں ہے کوئی. لیکن جو عاشق ہوتے ہیں نا جب وہ مدینے سے آتے ہیں تو غمگین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، میں مدینہ چھوڑ آیا ہائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدنی ماحول میں کئی اسلامی بھائی جو ہے نا وہ مدینہ چھوڑ کے آنے والوں سے تعزیت کرتے ہیں. یار آپ کا تو غم ہوگا، آپ کے دل میں ایک بے چینی ہوگی کہ آپ مدینہ چھوڑ آئے. مبارکباد دینے میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن عشق کی زبان میں محبوب کے در کو چھوڑنا یہ اس طرح سے جرم ہے. اور جرم پہ بندہ اکڑتا نہیں ہے، اس پر رضا اکڑنا نہیں ہے. کوئی بجائے سوز غم، کوئی بجائے غم کی کوئی بات کرے، کوئی غم کا کلام پڑھ دے، ساز طرب بجائے کیوں؟ ساز طرب مانے خوشی کا نغمہ، خوشی کا نغمہ کوئی کیوں بجا رہا ہے؟ ارے کوئی مجھے غمگین بات کرے، کوئی غم کا کلام سنائے. گویا دیکھا جاتا ہے مدینے سے آتا ہے تو خوشیوں کا سما ہوتا ہے، گھر میں بھی خوشی ہوتی ہے، ہار بھی پہنائے جاتے ہیں، ویلکم کیا جاتا ہے. یہ سب چیزیں جائز ہیں، اس میں حرج کوئی نہیں، یاد رکھیے گا. لیکن عاشق جب مدینے سے آتے ہیں تو رو رہے ہوتے ہیں، ان کے ملنے والے بھی ان سے جیسے کہ ان کو دلاسا دے رہے ہوتے ہیں کہ دل بڑا رکھیے، آج آ گئے ہیں آقا پھر سے بلا لیں گے انشاءاللہ. آصف بھائی اس پر اشفاق بھائی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور جب یہ تعداد آتی ہے تو مبارکباد کا سلسلہ، شاعر ایک اس مقام پہ فرماتے ہیں مبارکباد دیتے ہو مجھے حج مبارک کی، مبارکباد دیتے ہو مجھے حج مبارک کی، میرا غم بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں. میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں. تو یہ لجانا ہے غالباً جو انہوں نے فرمایا. اور نعت خوانوں کو بھی اس میں چلے سیکھنے کی بات میرے لیے بھی تھی، اور نعت خوانوں کو بھی بڑھاتا ہوں کہ اس کو لجانا پڑھیں. تو ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب جنہوں نے بتایا بڑے علمی شخصیت ہیں اور خود شاعر بھی ہیں، کثیر دیوانوں کے شاعر ہیں، کثیر کلام انہوں نے لکھے ہیں. مفتی خلیل خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے شہزادے. تو جرم پہ گر لجائیں ہم، یعنی اکڑے ہم، جرم پہ اکڑنا نہیں ہے. اگر بلکہ لجائے پڑے تو لجائیں کا مطلب جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں بیٹھ رہا، جو اب ہو مطلب سکتا ہے کہ اس کا کوئی معنی دیگر کسی کے پاس ہو، لیکن جو انہوں نے بتایا وہ سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ بھائی جرم پہ تو شرمانا چاہیے کہ نہیں. لجانے کا مطلب ہے شرمانا، جرم پہ تو شرمانا چاہیے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اگر جرم پہ شرمائے تو یہ ستم ہے، یہ ظلم ہے، یعنی جرم پہ گویا نہیں شرمانا چاہیے یہ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا نہیں، بات تو آپ کی سمجھ آتی ہے. فرمایا یہ لجانا ہے ہی نہیں، یہ لجانا ہے، یعنی جرم پہ اکڑنا نہیں. اگر اکڑو گے تو یہ ظلم ہوگا. اب معنی بالکل واضح ہو گیا.
تو لام کے زبر اور پیش سے بھی کتنا فرق ہو. فرق آ جاتا ہے اگر سمجھیے تو. جی ہے تو رضا دیرا ستم جرم پہ کر لو جائیں ہم کوئی بجا سوز غم کوئی بجا سوز غم سازے طرب بجا کیوں ہوئے بجائے سوز غم سازے طرب بجائے کیوں گنی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے ہے تو رضا نرا ستم جرم پہ گر لجائیں ہم کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں. تو اس میں یہ رہنمائی فرما دیں کہ کوئی بجائے، یہ بجانا یہاں یہ ہو رہا ہے اس طرف اشارہ ہے یا کوئی بجائے یعنی اس کے بجائے، اس کے ذرا اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں. بجانا جو ہے نا یہ ایک تو ہوتا ہے باجا بجانا، جی انسٹرومنٹس بجاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جو کہ ظاہر ہے کہ خلاف شریعت کام جی. کا تو نہیں کہہ رہے. کوئی بجائے ایک جیسے کہ یہ جو نغمہ پڑھ رہے تھے تو جی. اس کو اگر محاورتاً کہیں کہ محمود بھائی ایک زبردست نغمہ ابھی بج رہا تھا، میرے کانوں میں بج رہا تھا، تو یہ ان معنی میں، بجائے اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کے بجائے وہ، اس کے بجائے یہ کافی لوگ نعت کو بھی کہہ دیتے نا بجا دیں، نعت بجا دیں بھی کہتے ہیں، تو اس میں مطلب کوئی غلط بھی نہیں ہے، ایک جملہ ہے. گانے بجانا یہ غلط ہے. تو اگر ویسے محاورتاً کہیں کہ ابھی میرے کانوں میں جو نغمہ بج رہا تھا وہ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا تھا، تو اس میں حرج نہیں ہے. کوئی بجائے سوز غم، غم کی کوئی بات کرے، کوئی مدینے سے جدائی پر غم کا نغمہ چھیڑے، ساز طرب کیوں بجا رہا ہے؟ ساز طرب مانے خوشی کا نغمہ، بجائے کیوں؟ کمال ہے اعلیٰ حضرت، کمال، مزہ آ جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کی نعتیں لکھی ہوئی پڑھتے رہیے تو مزے کو مزہ آ جاتا ہے. ماشاءاللہ آصف بھائی بھی ہیں اور فرید بھائی بھی ہیں، کالز بھی ہیں، آپ کی فرمائشیں بھی آ رہی ہیں، کچھ کالز دیجیے. ہمیں آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے، لہٰذا آپ ہمیں یہ کلام سنا دیں، مدینہ یاد آیا ہے. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ آپ کا یہ پروگرام بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ اسے دیکھنے میں ہمیں بہت مزہ آتا ہے. اللہ پاک آپ لوگوں کو، تمام نعت خوانوں کو مزید ترقی عطا فرمائے. میری درخواست ہے کہ آپ محمود بھائی سے الوداع تاجدار مدینہ یہ کلام سنوا دیں. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. اگلی میں اشار اطاریہ لاہور سے بات کر رہی ہوں. پیارے اشفاق بھائی، میں یاد خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہی ہوں. میرے نعت سنانی ہے. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو پھر یاد محمد بھی میرے صلی اللہ علیہ وسلم. میں بسی ہوں. ماشاءاللہ. اگلی کال. میں غزنفر پاکستان نیوی سے بات کر رہا ہوں. اشفاق بھائی سے گزارش ہے کہ اشفاق بھائی مجھے بہت اچھے لگتے تو کائنڈلی سنگنگ سے لوگ بھی کر رہے ہیں میرے خیال میں، اور میں بھی کر رہا ہوں ٹرائی. تو ایک 12ویں کا نور والی نعت سنی تھی ان سے. مظہر حسین اتاری عرب شریف سے. اشفاق بھائی نعت سنا دیں. واہ کیا جود و کرم ہے سہے بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. اگلی کال. میرا نام عتیقہ طاہرہ ہے. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. دین آسمان ہے تو بھی ربی جل بھی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ ویری گڈ. آپ نے خود سنا دی. اگلی کال. میرا نام فریاد دریا ہے. میری عمر تقریباً 7 سال ہے.
آپ کا پروگرام یاد خدا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی پیارا ہے. ہم سب گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. میری آپ سے یہ فرمائش ہے کہ آپ مجھے یہ نعت سنا دیں. مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے. اگلی کال. سارے قطاری ایمان سے بات کر رہا ہوں. نعت سنا دیں. بلا لو پھر مجھے مدینے میں. ویری گڈ. اگلی کال. میرا نام راہیل احمد کورنگی PNT سوسائٹی سے. اشفاق بھائی مجھے یہ کلام سنوا دیں. دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا. جزاک اللہ خیر. آمین. دل ہائے گناہوں سے آصف بھائی بیزار نہیں ہوتا. چند اشعار شامل کر لیں آپ. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل ہائے گناہوں سے دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا. دل ہائے گناہوں سے دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا. مغلوب شاہ نفس مغلوب شاہ نفس بدکار نہیں ہوتا. مغلوب شاہ نفس دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا. دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا. مغلوب شاہ نفس مغلوب شاہ نفس بدکار نہیں ہوتا. مغلوب شاہ نفس اے رب کے حبیبا اے میرے طبیبا اے رب
اصلاح نہیں ہوتی لاکھ کرو کوشش اصلاح نہیں ہوتی پاکیزہ گناہوں سے پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا بس ٹوٹنے والی ہے سانس کی مالا بس ٹوٹنے والی ہے سانس کی مالا بس ٹوٹنے والی ہے دل مگر ابھی دل مگر ابھی بیدار نہیں ہوتا دل ابھی بیدار نہیں ہوتا دل ہائے گناہوں سے دل ہائے گناہوں سے ایسا آ جاؤ اور جھولیاں پھیلاؤ ایسا آ جاؤ اور جھولیاں پھیلاؤ اے دربار رسالت سے انکار نہیں ہوتا دربار رسالت سے واللہ دربار رسالت سے انکار نہیں ہوتا دربار رسالت سے نکالا کب کسی کو بس میں فیض آب سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے ایسا اور جھولیاں پھیلاؤ ایسا اور جھولیاں پھیلاؤ دربار رسالت سے دربار رسالت سے انکار نہیں ہوتا دربار رسالت سے جو قضا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا میں گلا تو بادشاہ پردے
پیالہ نور کا، نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، دربار رسالت سے، دربار رسالت سے انکار نہیں ہوتا، یہ دام پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بتا، اور بھی کچھ مانگ، دربار رسالت سے، دربار رسالت، یہ دربار رسالت ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، دربار رسالت سے، دربار رسالت سے، مانگیں گے مانگ جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاغر نہ حاجت اگر کی ہے، دربار رسالت سے، دربار رسالت سے انکار نہیں ہوتا، ہم بیکاری وہ قریب ان کا خدا، ان سے پروزو اور نہ کہنا نہیں، عادت رسول اللہ کی، دربار رسالت سے، دربار رسالت، مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سبانی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، فقیروں پہ نواز اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، کہ باڑا پٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی گئے، دربار رسالت سے، دربار رسالت سے انکار نہیں ہوتا، دربار رسالت سے انکار نہیں ہوتا، دل ہائے گناہوں سے، آقا کا قطع ہو کر عطار تو گھبرائے، آقا کا قطع ہو کر عطار تو گھبرائے، آقا کا قطع ہو کر عطار تو گھبرائے، گھبرائے وہی جس کا، گھبرائے وہی جس کا غم خار نہیں ہو، قیامت کی تابش مانا کے قیامت ہی ہوگی، ہم ان کے غیب گھبرائے کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، آقا کا گدا ہو کر عطار
اسیروں کی طرف خرمن سینا پہ اب بجلی گراتے جائیں گے آقا روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے آقا گدا ہو کر میرے عطا تو گھبرائے آقا گدا نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے آقا گدا ہو گئے عطا تو گھبرائے جس کا ہے غم خار نہیں ہوتا گھبرائے وہی جس کا گھبرائے وہی جس کا غم خار نہیں ہوتا سے بدکار نہیں ہوتا اللہ ماشاء اللہ، بڑی پیاری پیاری نعتیں سننے کو ملتی ہیں اس منچ سے، اور ہمارے محترم ثنا خان حضرات دنیا بھر میں نعت خوانی فرماتے ہیں، دعوت اسلامی سے بھی محبت کرتے ہیں۔ آئیے ایک بڑے پیارے نعت خواں کہ کچھ مدنی پھول بھی سنتے ہیں، ان سے بھی نعت شریف شامل کرتے ہیں۔ میں محمد فرحان قادری سب سے پہلے اشفاق بھائی آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ اتنا زبردست سلسلہ یاد خدا و مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ پیش کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کی اس کوشش کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس پرفتن افراتفری کے دور میں کہ جو اس وقت پوری دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں، تو ان حالات میں بھی ماشاءاللہ آپ جو ہے لوگوں کے دلوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک اس کا آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، اور یہاں جتنے ثنا خواں موجود ہیں جو ماشاءاللہ وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت، میرے شیخ طریقت، امیر ملت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کا فیضان ہے جو پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمارے شیخ کی عمر میں، عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ہمارے شیخ کا سایہ ہم تمام پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ کے سلسلہ ہے ماشاءاللہ اتنا پیارا، تو مجھ سے بھی رہا نہیں جا رہا۔ آئیے اپنے رب عز و جل کے حضور کرم کا سوال کرتے ہیں۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ جو مفلس ہیں ان کو
عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ ماشاءاللہ محمد فرحان قادری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت عزت عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے حوصلہ افزائی کی، دعاؤں سے بھی نوازا، اللہ اور برکتیں دے۔ مزید کچھ کالز وغیرہ بھی شامل کرتے ہیں۔ میں نارتھ کراچی سے نزیر اتاری عرض کر رہا ہوں۔ یہ پروگرام یاد خدا مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اچھا پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو مزید برکت عطا فرمائے۔ میری نعت کی خواہش ہے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، یہ نعت اگر اشفاق مدنی بھائی سنا دیں تو مدینہ مدینہ جزاک اللہ خیرہ، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محمود بھائی سے یہ کلام میں نے سننا ہے کسی دن ایک بڑی پیاری طرز میں، تو انشاءاللہ آپ انتظار کریں، ہمارے پروگرام میں مختلف کلام شامل ہو رہے ہیں اور ہمارے پیارے پیارے نعت خواں سناتے ہیں۔ میں بھی انشاءاللہ کچھ پیش کروں گا، آپ سنتے رہیں، کوئی بھی پڑھے، آپ نے فرمایا تو مجھے انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ میری آپ سے یہ عرض ہے کہ محمود اتاری مجھے یہ نعت سنا دیجئے۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جبانا، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانا۔ ایک شعر پڑھ دیں۔ کون سے؟ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلی کال عاصم اتاری ٹیکسلا سے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب اسلام بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اشفاق بھائی کلام سنا دیں، نعمتیں بانٹتا جسم تو ذیشان گیا، جزاکم اللہ خیر۔ آمین۔ فرید بھائی سنائیں گے نعمتیں بانٹتا جسم تو ذیشان؟ انشاءاللہ سنا۔ اس کی بھی فرمائش آئی تھی، واہ کیا جود و کرم ہے، دونوں میں سے کوئی بھی سنا جو آپ کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، گیا
انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جانو دل ہو شوخیرت سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہو شوخیرت سب تو مدینے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا دل ہو شوخیرت سب تو مدینے پہنچے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے جانو دل ہو شوخیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جسم وزی شان گیا سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام جاری ہے اور ہم ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، ایک مقابلہ کرتے ہیں آپس میں. ہم جو شعر آپ کو دیں گے، آپ اس کے آخری حرف سے شعر سنائیں گے، لیکن اسی شاعر کا سنائیں گے. ٹھیک ہے؟ فرید بھائی آپ بھی تیار ہو جائیں، آصف بھائی، محمود بھائی ہیں اور میں فرید بھائی کے ساتھ ہوں انشاءاللہ. 25 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا. آپ نے انہی شاعر صاحب کا شعر سنانا ہے. یہ بھی بوجھنا ہوگا ظاہر ہے اس میں کہ شعر جو سامنے سے آیا وہ کس کا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اگر جو ہے وہ آپ نہ بتا پائیں تو سامنے والوں کو بتانا ہوگا. ٹھیک ہے جی؟ آصف بھائی شروع کریں. بیت بازی ہے لیکن ریسٹرکشن یہ ہے کہ شاعر سیم ہونا چاہیے سامنے سے جواب، اور بیت بازی کنٹینیو نہیں چلے گی. ہر بار سامنے والوں کو اختیار ہوگا کوئی بھی شعر دیں، آخری حرف کے پابند نہیں ہوں گے سامنے والے. جی. صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. واہ واہ کس کا شعر ہے فرید بھائی؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا شعر ہے. واہ واہ ہے آیا ہے، ہمیں ہے سے شعر پڑھنا ہے. اعلیٰ حضرت کا پڑھیں. ایک کلام الہی میں شمس الضحیٰ. سبحان اللہ. تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی فرید بھائی اب آپ دیجئے. آپ فرید بھائی شعر ہم نے دینا ہے لیکن آپ نے انہی شاعر سے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. شعر ہے
بڑا ہی پیارا شعر ہے، ہم پڑھتے رہتے ہیں. نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں. ان کا شعر ہے یہ بھی بتائیں، اور پھر انہی کے شعر سے جواب دیں. آنکھوں میں کیا آخر نون ہے؟ نون. شعر تو مفتی اعظم ہند. ہاں ہاں مفتی اعظم ہند کا پڑھے. نون مفتی اعظم ہند کا شعر. جی فرید بھائی ان کا ٹائم پورا ہو گیا، ہم نے جواب دینا ہے، آپ بتائیں گے. نون نون سے مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا ہی شعر ہو، یعنی سامان بخشش سے ہو. یہ پوائنٹ ہمیں تبھی ملے گا جب ہم بھی شعر دیں گے نا، ہم نے دیا یہ تو نہیں پڑھ سکے. جی نون سے آیا، اب تک یاد آ گیا. اچھا میں نے شروع بھی نون سے کیا تھا، ختم بھی نون پہ ہے. نظر میں کیسے سمائیں آنکھوں میں، نون. یعنی پہلا شعر ہو یا کوئی بھی شعر ہو. نون. نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نور، سبحان اللہ. عرب کے چاند لحد کے سرہانے آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک ایک شعر ہو گیا ہے. فرید بھائی ایک پوائنٹ سے آگے ہیں. جی نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، ساحل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ. ہاں تھکے تھکے لہجے میں آپ بتا رہے ہیں. خوش نصیبی کی بات ہے تو خوشی کی بات ہے. ساحل سے حاجیوں کا انشاءاللہ سفینہ بھی لگے گا. ہاں جی سفینہ ہے سے امیر علیہ سنت کا شعر ہے نا. جی 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 امیر علیہ سنت کا ہے سے کوئی شعر نہیں ہے، سنائے. ہے نہیں، ٹائم ختم. ٹائم ختم ہو گیا. ہاں جی. اچھا میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ یہ جواب دے دیں گے. چلے آپ بھی سوچ رہے ہوتے امیر علیہ سنت کا ہے سے ہے نا. کیوں؟ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. بٹ سیکنڈ کے بعد سنا ہے کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ. سرکار. چلو ایک ایک ہو گیا ماشاءاللہ. اگر یہ نہیں بتا دے تو آپ ہے سے امیر علیہ سنت کا کون سا شعر سناتے ہے نا. آہ لمحہ گناہ کی کسوت. یہ ہے سے. نہیں ہے سے نا، ہے سے امیر علیہ سنت کا شعر. ہے سے ہوا جاتا ہے رخصت. واہ ماہ رمضان یا رسول. میں کہہ نہیں رہا ہوا جاتا. صحیح ہے. یہ الوداع میں محمود بھائی پڑھتے رہتے. یہ اب کس کی باری ہے؟ اب آپ ہم ان کو دیں گے نا. جی دیجیے. آپ دیں. شعر ہے. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں. نون. یہ کلام نیازی میں نو غم کادا میری نسبت لاسانی، کسے دے ریڑ جو بن کے قسم رب دی کرے رہے. عبدالستار نیازی صاحب علیہ رحمہ کا یہ شعر ہے. اور نون سے آپ نے انہی کا شعر دیا. واہ زبردست. جی آصف بھائی، محمود بھائی آخری شعر اب آپ ہمیں دیں. ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان تو گھڑی کا الف سے. الف. جی امیر علیہ سنت کا شعر ہے. ایک بار پھر مدینے عطار جا رہے ہیں، آقا مدینے والے در پہ بلا رہے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ. آخری شعر دیجیے. آخری شعر آپ بھی ساتھی ہیں. آپ میں آپ دیں گے. اچھا شعر ہے. ابھی برابر ہے نا، ایک سے آگے ہیں. نہیں نا، وہ ایک آپ کا بھی تو رہ گیا تھا. پہلا والا جو تھا نا وہ بتا دیا تھا، آپ نہیں بتا پائے تھے. نصیب تیرا والا تو آپ اس میں رہ گئے تھے. ہاں ٹھیک ہے، تو وہ ٹائم کے بعد بتا دیا تھا. وہ تو چلیں آپ آگے برابر ہے. شعر ہے. نارے دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض، ظلمت حشر کو دن کر دے نہار عارض. ذوف مانا آصف بھائی بھی ساتھ ہے نا. ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. مقابلہ برابر رہا. 2 پوائنٹ دونوں کو ملے اور 3 شعر پوچھے گئے. الحمدللہ اللہ برکت دے. فرمائشیں بھی ہیں
اور ایک فرمائش جو ہے نا وہ کئی دنوں سے ہے، تو میں ایک آپ پڑھ دو آج پڑھ دیتا ہوں 12ویں کی جو ہے. سبحان اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ہم تو سارا ہی سال میلاد مناتے ہیں الحمدللہ. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، غیور کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، سوہنے کی آمد مرحبا. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، گئے نبی آ گئے نبی. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آ گئے نبی. نور سے سجا عرش کبریا، نور سے سجا عرش کبریا. دیکھو آ گئے نبی آ گئے نبی. ہاں 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آ گئے نبی. بی بی آمینہ کا گھر نور سے ہے سر بسر، بی بی آمینہ کا گھر نور سے ہے سر بسر. آ گئے ہیں روشنی میں شام کے محل نظر، آ گئے ہیں روشنی میں شام کے محل نظر. جان آمینہ نور کبریا، جان آمینہ نور کبریا. آ گئے نبی آ گئے نبی آ گئے نبی آ گئے نبی آ گئے نبی. دیکھو آ گئے نبی. ہاں 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آ گئے نبی. مستیوں سرور میں بزم کائنات ہے، مستیوں سرور میں بزم کائنات ہے. عاشقوں میں دھوم ہے، جشن والی رات ہے، عاشقوں میں دھوم ہے، جشن والی رات ہے. سج گئی زمین عرش سج گیا، سج گئی زمین عرش سج گیا. آ گئے نبی آ گئے نبی. ہاں سج گئی زمین عرش سج گیا، آ گئے نبی آ گئے نبی. ہاں 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آ گئے نبی. ہاں نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی آ گئے نبی. فانی ہزی کا گھر قمقموں سے سج گیا، فانی ہزی کا گھر قمقموں سے سج گیا. آرزو ہے جھوم کر لبوں پہ آئے یہ صدا، آرزو ہے جھوم کر لبوں پہ آئے یہ صدا. قبر میں تجھے دیکھ کر شہا، آ گئے نبی آ گئے نبی. ہاں قبر میں تجھے دیکھ کر شہا، آ گئے نبی آ گئے نبی. ہاں 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی. دیکھو آ گئے نبی. نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی آ گئے نبی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مانندے شمع تیرے